ماں نے 12 سال کے بیٹے کو اسکول کے لیے تیار کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس کا لنچ اس کے بیگ میں ڈالا، جو ایک جوس، پراٹھا اور آملیٹ پر مشتمل تھا۔ بچے نے بیگ اٹھایا اور ماں نے زمین پہ بیٹھ کر اس کو سینے سے لگا کر پیار کیا۔ اس نے ماں کے کان میں ہلکے سے کہا، "مما، آج میں لیٹ آؤں گا۔ وہ کیوں میرے چندا؟" ماں نے باری جاتے اس کے چہرے پہ بوسہ دیتے ہوئے مسکرا کر پوچھا، "مما، میں نے آج خدا کو ڈھونڈنا ہے، اس لیے میں دیر سے آؤں گا۔ میرے جگر کے ٹکڑے، خدا کو تم کیسے ڈھونڈو گے؟ وہ تو نظر نہیں آتا۔" ماں نے شفقت سے اپنے معصوم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، لیکن بچے نے کوئی جواب نہیں دیا اور دوڑ کر باہر گیٹ کی طرف چلا گیا اور اسے بھاگتے ہوئے دیکھتی ماں مسکرا دی۔ اسکول سے واپسی کے بعد بچے نے ایک بینچ پہ ایک غریب بوڑھی ماں جی کو دیکھا، جو پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ بھوک اور غربت اس کے چہرے پہ عنایت تھی۔ 12 سال کا بچہ اس کے پاس بینچ پہ بیٹھ گیا اور اپنا ناشتہ نکال لیا۔ اس بوڑھی مسکین اماں جی نے ترستی ہوئی نگاہوں سے روٹی کی طرف دیکھا اور اپنا منہ دوسری طرف کر کے بھوک چھپانے لگی۔ 12 سال کے معصوم نونہال نے پراٹھے کو ہاتھ میں پکڑا اور کچھ سوچے سمجھے پھر اس نے پراٹھا اور آملیٹ بڑھا کر بوڑھی مسکین لاچار اور غریب ماں جی کی طرف بڑھا دی۔ ڈوبتے کو تنگے کا سہارا۔ بوڑھی اماں جی نے مسکرا کر وہ قبول کر لیا۔ اس کے بعد 12 سال کے معصوم فرشتے نما بچے نے بیگ میں ہاتھ ڈالا اور ہنستے مسکراتے ہوئے جوس کی بوتل بیگ سے برآمد کر لی، جیسے الادین کے چراغ سے جن برآمد ہوتا تھا۔ اس نے ننھے ہاتھوں سے پورا زور لگا کر جوس کا ڈھکن کھولا اور بڑھا کر اس مسکین عورت کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ بوڑھی عورت بھوکی بھی تھی اور پیاس کی ستائی ہوئی بھی۔ اس نے ایک ہی سانس میں سارا جوس پی لیا۔ کھانا کھاتے بوڑھی اماں جی کو دیکھتے اور بچہ بوڑھی کو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے۔ کھانا ختم کرنے کے بعد بچے نے اپنا بیگ اٹھایا اور گھر کی طرف چلتا بنا۔ گھر پہنچ کر دروازے پہ گھنٹی بجی تو ماں نے مسکرا کر اس کو باہوں میں بھر لیا۔ ماں نے اس کے گال پہ پیار کیا اور پوچھا، "میرے لال کو آج خدا ملا کہ نہیں؟" "ہاں مما، خدا ایک عورت ہے، وہ بہت اچھی ہے اور جب وہ مسکراتی ہے تو آپ کی طرح لگتی ہے، بلکہ خدا کی مسکراہٹ تو آپ سے بھی زیادہ پیاری ہے۔" دوسرا سیزن۔ بوڑھی اماں جی پراٹھا انڈا کھا کر بینچ سے اٹھی اور اپنی راہ لیے چلتے چلتے بوڑھی اماں کافی تھک گئی تھی تو وہ ایک جگہ بینچ پر بیٹھ گئی جہاں مزید ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ بوڑھی اماں کافی خوش تھی اور مسکرا رہی تھی۔ "آپ کچھ زیادہ ہی خوش دکھائی دے رہی ہیں۔" پہلے سے موجود عورت نے بوڑھی اماں سے پوچھا۔ "ہاں، میں آج کافی خوش ہوں۔ پتہ ہے، آج میں نے خدا کے ساتھ مل کر بہت اچھا لنچ کیا۔ تمہیں پتہ ہے کہ خدا دراصل ایک معصوم بچہ ہے، بہت ہی پیارا اور چھوٹا سا، میری توقع سے بھی چھوٹا بچہ، انتہائی مہربان۔" تیسرا سیزن۔ قیامت کا منظر۔ آقا دو جہاں رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اپنی امت کی شفاعت کے لیے۔ اسی دوران اللہ جل وشانہ ایک انسان کو بلائے گا اور اس سے شکوہ کرے گا، "میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ میں بیمار تھا، تم نے میری عبادت نہیں کی۔ میں حاجت مند تھا، تم نے میری حاجت پوری نہیں کی۔" وہ انسان کہے گا،
یا اللہ، آپ کی عبادت یا بھوک یا حاجت میں کیسے پوری کر سکتا تھا؟ آپ کو کہاں ڈھونڈتا؟ آپ تو خود حاجت پوری کرنے والی ذات ہیں۔ اللہ فرمائے گا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے وہاں پاتا۔ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ میرا فلاں بندہ حاجت مند تھا، تم نے اس کی حاجت پوری کی ہوتی تو تم مجھے اس کے پاس پاتے۔ تم نے مجھے کبھی ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں تم سے بڑا ناراض ہوں۔ اس بار میں ضرور سوچوں کہ آپ کا رویہ کیسا ہے دوسروں کے ساتھ۔ ان کی ضرورت کے وقت مزہ تب ہے جب آپ خود مجبور ہو کر بھی کسی کی مدد کریں۔ شکریہ۔